آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شرک حرام ہے اور میں لوگوں کو بتاؤں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بتائے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ شرک حرام ہے۔ پھر مجھ پر شرک کی قسمیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں، یہ شرک کی قسمیں اللہ نے آپ کو بتائی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی قسمیں علماء نے پہلے ہی سے۔ دوسری بات، ان سے فنڈنگ کے حوالے میں بات کی گئی کہ آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہے کر کے اس چیز کو مطمئن نہ۔ تیسری بات، میں نے امام مہدی کو کیسے پہچانا؟ کہتا ہے میں نے ایسے پہچانا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور اس خواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ امام مہدی ہے۔ نبی علیہ السلام نے امام مہدی کی جو علامات بتائی تھی اور جو احادیث آئی ہے، اب نبی علیہ السلام خود ان علامات اور احادیث کو چھوڑ کر هبت نفحات أنسية فشد البلبل الفتح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی گمنام آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اویس نصیر نے جو گن پھیلانا شروع کیا ہے اور کچھ لوگ اس جاہل آدمی کے پیچھے پڑ چکے ہیں، تو میں اس وقت اویس نصیر سے ایک انٹرویو کیا گیا ہے، اس کی تصویر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس انٹرویو کو ضرور سنیں۔ اس پر میں مختصر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ آدمی کچھ عالم ہے، کچھ اس کا مطالعہ ہے، لیکن مجھے انتہائی تعجب ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا، علم دین، تو کہنے لگے کہ میں مسجد میں جا کر کے قرآن قاری صاحب سے پڑھتا تھا، اور یہ ہے کہ میں جو اسکول میں اسلامیات کی تعلیم ہوتی تھی وہ میں نے حاصل کیے۔ اسکول میں کچھ اسلامیات کا پیریڈ ہو گیا، شام کو سپارے کے لیے مسجد میں چلے گئے، اور مینلی میرا یہ رہا ہے، کوئی پراپر میرے پاس ڈگری دینی نہیں ہے، کوئی درس نظامی میں نے نہیں کیا ہوا، کوئی کورس کی سرٹیفکیشن، یعنی انہوں نے پروفیسروں سے قرآن سیکھا ہے اور یہ ان کا مبلغ علم ہے، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اس وقت صرف میں ہی حق پر ہوں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی سارے کے سارے حق پر ہیں۔ دوسری بات، ان سے فنڈنگ کے حوالے میں بات کی گئی کہ آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہے کر کے اس چیز کو مطمئن نہ کر سکا۔ فنڈنگ کے حوالے میں بتائیں، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کون سی فنڈنگ آپ نے میرے پاس دیکھی ہے؟ پچھلے دنوں میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ پراڈو میں گھوم پھر رہے تھے، یہ تو میں اس کا کیا جواب دوں۔ تیسری بات، انگریزوں سے ان کے تعلقات کا انہوں نے خود انکشاف کیا۔ آپ انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں تو کہنے لگے جی میرے دوست تھے اور ان کے نام بھی بتائیں، ان کے ساتھ میں رابطے میں رہا کرتا تھا اور یہ انہی کی صحبت کا اثر لگتا ہے۔ یہ تو ہے کہ میری انگریزی کا جو چینل ہے، انگریزی میں جو کلپس ہیں اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں انگلش میں بولتے ہیں، تب یہ اس پہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔ ایک کا نام تھا جیمز کوشن، امریکن تھا، پھر دوسرے کا نام تھا ایڈم والٹرز، یہ دو ٹیم ممبرس تھے جو میرے لیے میری ویب سائٹ پہ آرٹیکل لکھتے تھے۔ اور تیسری بات، میں نے امام مہدی کو کیسے پہچانا؟ کہتا ہے میں نے ایسے پہچانا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور اس خواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ امام مہدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ ایسے آسمان پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو خواب اور ایکسپیرینس اس طرح کے کرائے تھے، میں ان کے ڈریمس کو بہت زیادہ ریسرچ کیا میں نے، تو میں فائنلی اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو اس وقت میں میں نے یہ جانچا تھا، اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہی امام مہدی ہوں گے۔ کیسے جانتا تھا؟ اگر نہیں جانا پہلے کیسے پتہ چلا کہ یہی فیوچر میں امام مہدی ہوں گے؟ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ امام مہدی کو خوابوں کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ لوگ ان کے بارے میں خواب دیکھیں گے اور خوابوں کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ خوابوں کا میرا ایک کلپ موجود ہے کہ خوابوں کی حقیقت اور دعوے مہدویت، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری پانچویں بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے خوابوں کی اشاعت کریں۔ آپ کو اشاعت سے کس نے روکا؟ کی زیارت ہوئی، اس بات کو، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اشارہ ملا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شرک حرام ہے اور میں لوگوں کو بتاؤں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بتائے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ شرک حرام ہے۔ پھر مجھ پر شرک کی قسمیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں، یہ شرک کی قسمیں اللہ نے آپ کو بتائی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی قسمیں علماء نے پہلے ہی سے لکھی ہیں، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر لوگوں کو شرک کی قسمیں بتاتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ توحید کو پھیلائیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خوابوں پر اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کا رشتہ بھی خوابوں سے ہوا اور جنہوں نے رشتہ دیا انہوں نے بھی خواب دیکھے۔ جو لڑکی والے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے خوابوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تمہارا
تو تمہاری بچی کا رشتہ جو ہے وہ محمد قاسم سے. ہر معاملہ ان کا خواب پر ہی ہے. کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ محمد قاسم بن عبد الکریم اس قسم کا جو بندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، استخارہ، اور کہتے ہیں آپ استخارہ کریں. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، آپ اس پر استخارہ کریں. میں نے استخارہ کیا. یاد رکھیں استخارہ اس کام کے اندر ہوتا ہے جس میں دونوں جانب برابر ہو، یعنی اس کا کرنا بھی جائز ہو اور نہ کرنا بھی جائز ہو، لیکن آپ کے لیے بہتر کیا ہوگا اس کام میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے خوابوں میں دیکھا اور وہ میں نے استخارہ کیا، تو سب سے پہلی غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ اس منحوس کو آپ نے امام مہدی سمجھ کر استخارہ کیا. یہ بہت بڑا جرم تھا. اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی حرام تھا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے امام مہدی کا حلیہ یہ ہوگا؟ امام مہدی کیا کیا کام کریں گے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود آپ استخارہ کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا. یاد رکھیں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کو دیکھے، نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی خلاف شرع حکم دے دیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کی تعبیر معلوم کی جائے گی. اگر تعبیر اس کی معلوم نہیں ہوتی اور تعبیر وہی نظر آ رہی ہے جو اس نے خواب میں خلاف شرع چیز کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں بالکل وہ نبی علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بات آپ نے سمجھی ہے اس بات کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے اور اس بات کو ہم ان کے خیالات فاسدہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے امام مہدی کی جو علامات بتائی تھی اور جو احادیث آئی ہے، اب نبی علیہ السلام خود ان علامات اور احادیث کو چھوڑ کر کے اس داڑھی منڈے کو امام مہدی کہیں گے تو یہ آپ کی کارستانی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سچے خواب آتے ہیں. کس نے انکار کیا کہ سچے خواب نہیں آتے؟ سچے خواب آتے ہیں. خوابوں میں پھر انہوں نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا. بھائی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انبیاء کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کے تعبیر کا علم دیا تھا. پھر یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. خیر اس کو تو آیت بھی غالباً الٹی سیدھی پڑھی ہے کہ ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو جناب علی بالکل درست بات ہے. انبیاء کے خواب قطعی ہوتے ہیں، وہی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے خوابوں کے اندر وہ ظن کا درجہ رکھتے ہیں. اگر وہ تعبیر سامنے آ گئی تو خواب سچا تھا، ورنہ تو پھر خواب کی جو قسمیں ہیں وہ خوابوں کی حقیقت میں آپ حضرات سن لیں. اور یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آئے تو وہ آپ ہی ہوتے ہیں بالکل. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے آپ کسی معبر سے اس کی تعبیر پوچھ لیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نہ جو آپ کا امام مہدی ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کا نبی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے دیکھا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کئی سالوں سے اس بات پر سوچتا رہا. یہ آپ کی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول آئے لیکن بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کبھی بھی خلاف شرع حکم نہیں دے سکتے. پھر بھی اگر آپ خوابوں کو ہی تعبیر بنا رہے ہیں تو ہمارا آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، کہ مرزا قادیانی بھی خوابیں دیکھا کرتا تھا. مرزا قادیانی کے فالوور بھی خوابیں دیکھتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا. حالانکہ مرزا قادیانی علم میں بھی تم سے اچھا تھا، تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. پرائمری پڑھے ہوئے، اور وہ بھی دینی تعلیم جو آپ نے لوگوں سے حاصل کی ہے وہ آپ نے پروفیسروں سے حاصل کی ہے. ناظرہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے قاری صاحب سے مسجد میں پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ بن گئے لوگوں کے امام. مرزا قادیانی، اسی طرح محمد علی باب جس کو بابی فرقہ کہا جاتا ہے، اسی طرح بہاءاللہ ایرانی، محمد اٹکی، محمد جونپوری، یہ سارے کے سارے خوابوں پر قائم ہیں اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ حضرات یہ ائمہ ہدا ہے اور یہ امام مہدی ہے. تو اگر آپ کا خواب حجت ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ان کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق تھا، وہ صاحب علم لوگ بھی تھے، لیکن امت نے ان کو جوتے کے نوک پہ رکھا. تو تمہاری کیا اوقات بنتی ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام خلاف شرع بات کا حکم نہیں دے سکتے. اب نبی علیہ السلام نے خود امام مہدی کی علامات بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے آپ کو خواب آتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو کہا کس نے کہ امام مہدی کو لوگ خوابوں سے پہچانیں گے اور امام مہدی لوگوں کو
اپنے خواب سنایا کریں گے۔ امام مہدی مجاہد ہوں گے، یہ نکلے باہر اور باہر نکل کر اس شرک کا قلع قمع کرے، یہ نکلے باہر نکل کر ظلم کا خاتمہ کرے۔ صرف لوگوں کو جمع کر کے روزانہ کے خواب سناتا رہتا ہے اور تم نے اس کو خوابوں کے ذریعے پہچانا۔ اگر خوابوں کا ہونا سچا ہے تمہاری یہ دلیل درست ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی بھی امام مہدی ہے، محمد علی باب بھی امام مہدی ہے، محمد جون پوری بھی امام مہدی ہے، بہاءاللہ ایرانی بھی امام مہدی ہے اور محمد اٹکی بھی امام مہدی ہے۔ باتیں ساری قادیانیوں والے کر رہے ہو، پھر کس دلیل کی بنیاد پر؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا نبی ہے، اب ساری دنیا غلط ہے لیکن میں ہی درست ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کے حکم سے جو بات متصادم ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بالکل بات صحیح بات کی آپ نے۔ آپ بتائیں کہ جو امام مہدی جس کو آپ سمجھ رہے یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا اس کے متصادم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات بتائی تھی وہ ہمارے کلپ علامات امام مہدی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اس میں سے ایک علامت اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی، مگر پھر بھی انہوں نے ایسا کیا اور اس کو امام مہدی مان لیا اور نہ ماننے والوں کو گدھوں سے تشبیہ دی۔ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے نا یہ علماء سو ہے۔ کیوں سو ہے؟ اس لیے کہ اس کو امام مہدی نہیں مانتے، اور ان کی مثال وہی ہے کہ یہ گدھوں سے بھی نعوذ باللہ بدتر ہے۔ آپ اس کے انٹرویو میں آپ سن سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے آ گئے۔ اچھا، مجھے اس شخص پر یقین تھا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، لیکن مجھے اس کی تصدیق تب ہوئی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو اس سے خلع لی ہے، ایک بیوی نے اس سے خلع لی ہے۔ انہوں نے وجہ نہیں بیان کی کہ خلع کیوں لی، اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس سے خلع لے لی۔ بھائی میں تو ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نہیں دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو کر لیے، اب دو نہیں ہیں، آپ واپس ایک چاہیے۔ یہ یعنی کہ ایک آپ کے پاس بیوی ہے آپ کی اور دوسری فوٹو کی نہیں ہے، آتے ہو انہوں نے سوال ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو ایک رشتہ کیسا ملا؟ آپ جیسے لوگوں کو تو لوگ رشتہ نہیں دیتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی اسپتال میں جاتے اور کسی اچھے اسپتال سے اپنا علاج کراتے۔ کہتے یہ رشتہ مجھے پہلے ملا ہے، اگر اب کی بات ہوتی تو شاید مجھے کوئی رشتہ نہ دیتا۔ تو میرے بھائیو، ہر کسی کے پیچھے نہ پڑا کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ امام مہدی نہ تو وہ خواب دیکھیں گے اور خوابوں سے وہ امام مہدی بنیں گے، نہ اس کے بارے میں لوگ اس شک میں پڑیں گے، اور لوگ جو ہے وہ ان کو خوابوں سے پہچانیں گے۔ وہ علی الاعلان ان کے بیعت ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے علامات سے لوگ انہیں پہچانیں گے۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ محمد قاسم بیچارہ وہ تو خود ان کو منع کر رہا ہے، ان کے رابطے بھی کاٹ دیے ہیں کہ تو میرے لیے فتنے کھڑا کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا شوق ہو گیا ہے کہ لوگوں کی گمراہ کرنے پر اتر آیا ہے۔ جب میں نے اس کا یہ انٹرویو سنا تو میں نے کہا اب اس کے بعد اور کلپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو اس کے فتنے میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور جہاں سے یہ نکلا ہے اسی بل میں انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑ کے رہیں گے۔ مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اتھینٹک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے علامات پر امام مہدی کو پرکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔